نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآنی جغرافیہ کی کلاس میں خوش آمدید. سب دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آپ میں سے کچھ بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے، اور ہم سب سیکھ رہے ہیں قرآنی جغرافیہ. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمارا رب کون ہے، اور ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں قرآن عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دنیا بنائی، زمین کو ہمارے رہنے کی جگہ بنایا، ہمارے سر پر آسمان کی چھت بنائی، اور اس دنیا میں ہمارے لیے ہر وہ چیز پیدا کی جس کی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ سکھایا، اور اس طریقہ زندگی کا نام ہے اسلام. اسلام ہمارا لائف سٹائل ہے، اور یہ لائف سٹائل ہمیں کون سکھاتا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے زندگی جینا سکھایا، زندگی برتنا سکھایا. اس دنیا میں جتنی چیزیں اس نے ہمارے لیے پیدا کی، ان کو کیسے استعمال کریں، یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھایا ہے. ابھی بڑی عید گزری ہے نا، اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بھی سکھایا کہ ہم نے اس کے حکم کے مطابق اس کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں اپنے جانور اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشی کی خاطر قربان کرنے ہوتے ہیں. آپ کا قربانی کا جانور کیسا تھا؟ یہ دیکھیں تو ذرا، یہ بھی ایک قربانی کا جانور ہے. کیسا لگا آپ کو؟ ہم دیکھتے ہیں اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے. اس کے 2 سینگ ہیں نا پیچھے کو مڑے ہوئے، 2 کان ہیں بھورے رنگ کے. آگے سے یہ بکرا بھورا ہے اور پیچھے سے سارا سفید ہی اس کی دم ہے نا. اور یہ دیکھیں تو یہ بیل کس قدر خوبصورت ہے، کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. اور اس کے مالک نے اس کے کتنا پیارا ہار بھی پہنایا ہوا ہے نا. اور گولڈن کلر کا ایک اور زیور بھی ہے، اس کی گردن میں گانی ہے، اس کے منہ پہ بھی ہے نا. اور دیکھیں سفید رنگ کا بیل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. کا منہ بھورا ہے، گردن بھوری ہے، کان بھورے ہیں، ہے نا. کتنی پیاری شکل و صورت ہے اس کی. ہمارے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں نا، ہم ان کو ان کی شکل سے پہچانتے ہیں بچوں. ہم ایک دوسرے کو بھی ان کی شکل سے پہچانتے ہیں نا. جب ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کا چہرہ نظر آتا ہے. چہرے پہ ناک ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، سر پہ بال ہیں. کسی کی ٹھوڑی یا چین کیسی ہے، کسی کی کیسی ہے. ہر ایک کی شکل دوسرے سے فرق ہو جاتی ہے نا. شکل و صورت یا خد و خال ہمیں دوسروں کی پہچان کرواتے ہیں. تو آج ہم زمین کی پہچان کرنے جا رہے ہیں. ذرا دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ پہاڑ کس قدر خوبصورت ہے نا. نیلے آسمان پہ کس قدر پیارا نیلا نیلا سفید برف سے بھرا ہوا پہاڑ ہے نا. اور آگے کچھ درخت ہیں، پھر میدان ہے. پہاڑ کے سامنے یہ ایک وادی ہے جس میں ایک گھوڑا ہے، گھاس چر رہا ہے. اور کچھ پانی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، پہاڑ سے آیا ہوگا. اور یہ کیا ہے بھلا؟ یہ صحرا ہے، ریت کا صحرا. صحرا میں بہت کم سبزہ ہوتا ہے. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، اونٹ صحرائی جانور ہے، صحرا میں رہتا ہے. ایک آدمی اونٹوں کو لے کے جا رہا ہے. اونٹ کتنے اچھے ہیں، قطار بنا کے چل رہے ہیں. ان کو قطار بنانا کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا، پرندے ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، ان سب کا ایک لائف سٹائل ہے. وہ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو لائف سٹائل سیکھیں نا، وہ اس کی مرضی اور پسند کا ہو. اور اس کے لیے اس نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، قرآن عطا کیا. یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ دریا پہاڑوں سے نکل کے آیا ہے اور اب میدان میں بہہ رہا ہے. آس پاس دیکھیں سبزہ ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے. کس قدر خوبصورت منظر ہے دریا کا، ہے نا. اور یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑی اونچی نیچی جگہ ہے، کہیں کھڈ اور کھائیاں ہیں، کہیں اونچائی ہے. پہاڑ تو نہیں ہے یہ. اس چیز کو سطح مرتفع کہتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں زمین کی سطح پہ نظر آتی ہیں.
زمین کی سطح کہیں بہت اونچی ہو جاتی ہے اور پہاڑ اس اونچی سطح کو ہم پہاڑ کہتے ہیں. کہیں پہ سطح مرتفع جیسی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ نوکیلی چوٹیاں اس میں نہیں ہوتی، لیکن زمین سے کچھ اوپی مرتفع کہتے ہیں بلند کو، تھوڑی اونچی ہوتی ہے. اور کہیں اس میں کھڈ اور کھائیاں ہوتی ہیں، کہیں دریا ہوتے ہیں زمین پہ، کہیں سمندر ہیں، کہیں جھیلیں ہیں، ہے نا. تو پیارے لوگوں، یہ بات کہ زمین کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کی سطح کیسی ہے، اس کی سطح پر کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر زندگی گزارنے کے لیے کون کون سی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، انہیں ہم وسائل بھی کہتے ہیں، جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں زمین کے اوپر ہمارے لیے. بھلا کون کون سی خاص چیزیں؟ پانی، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں نہ رہ سکتے، ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت ساری ہمارے لیے پودے درخت اگائے جن سے ہمیں کھانا ملتا ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اناج ہیں جن کی روٹی بنتی ہے، کیک، برگر، بسکٹ، اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. اور کچھ چیزوں کو اللہ نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو زمین کے اندر چھپا دیا، مٹی کے بھی اندر نیچے کر کے. تو یہ ساری چیزوں کو جب ہم جانتے ہیں، کھوجتے ہیں، تو ان معلومات کو، ان باتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جغرافیہ. یہ کیا ہے؟ جغرافیہ. زمین کی شکل و صورت، یعنی اس کے خد و خال کیسے ہیں، اس کی سطح کیسی ہے، زمین کے اوپر کون کون سی چیزیں کہاں کہاں پر ہیں، زمین کے نیچے کیا کیا چھپا ہوا ہے، یہ سارا علم جغرافیہ کہلاتا ہے. تو آپ سب بچوں کو پتہ چل گیا نا جغرافیہ کیا ہے. پیارے بچوں، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، دنیا کا ہر علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا. اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس کا نام ہے نا علیم، العلیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے. دنیا کا سارا، آسمان کا سارا، کائنات کا سارا، آسمانوں کا، عرش کا، اس دنیا کے علاوہ جتنی دنیایں ہیں، جتنے جہان ہیں، ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے. یہ ہم آیت الکرسی آپ میں سے اکثر بچوں کو یاد ہوگی نا، اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ جو اللہ کا علم ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ انسانوں میں سے کوئی اللہ کے علم کو تھوڑا سا بھی نہیں پا سکتا اس میں سے. ہاں، اگر اللہ تھوڑی جس چیز کی اجازت دے، اللہ اپنے علم میں سے آپ انسانوں کو جتنا علم دینا چاہیں، اللہ کی مرضی ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جغرافیہ کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پتہ ہے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے پیارے بچوں کہ یہ جو زمین ہے نا یہ اللہ کی ہے. ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا رزلٹ تو، اچھا انجام تو ان لوگوں کا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا